بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر کسی کے کچھ خواب ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ناکام نہیں رہنا چاہتا، لیکن کامیابی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر زندگی میں بہت سے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیوں وہ ایک ایوریج لائف ہی گزارتے رہتے ہیں؟ کیوں وہ کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے؟ تو دوستو، آپ کو اس سوال کا جواب آج کی ویڈیو میں مل جائے گا۔ ایک بوڑھا آدمی جو بڑا ہی سمجھدار تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک کھیت سے ہوا۔ کھیت کافی بڑا تھا، لیکن اس کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ کھیت کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی کو پیاس لگی تھی تو وہ پانی پینے کے لیے اس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا دروازہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کھولا۔ اس کے ساتھ 2-3 بچے بھی باہر نکل آئے۔ بچوں نے انتہائی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مکان اور گھر کی حالت دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پانی پینے کے دوران بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن اس میں آپ نے کوئی فصل نہیں اگائی، تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ وہ آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک گائے ہے جو کافی دودھ دیتی ہے۔ کچھ دودھ بیچ کر ہم پیسے کما لیتے ہیں اور کچھ دودھ ہم خود پی لیتے ہیں۔ بس اسی طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ بوڑھا آدمی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ شام ہونے کو آئی تھی تو بوڑھے آدمی نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہا، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اس آدمی کے گائے کو چٹان سے گرا کر مار دیں گے۔ بیٹا یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس آدمی نے تو ہماری مدد کی ہے اور ہم اس کی گائے کو مار دیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن باپ کے سامنے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں چپکے سے اٹھے اور گائے کو چٹان سے گرایا اور رات رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کے دل میں اس بات کا بڑا پچھتاوا تھا۔ سالوں گزرنے کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا، ایک کامیاب انسان بن گیا، تب بھی یہ بات اس کے دل سے نہ نکلی۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی لے کر اس آدمی کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب وہ اندازے سے اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پر پھلوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ وہ لڑکا اداس ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی بھینس کے مرنے کے بعد یہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہو۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار گھر بنا ہوا تھا۔ ایک امید لے کر وہ باغ کے مالک کو ملنے چلا گیا کہ شاید وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا۔ جب لڑکے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اندر سے تو وہی آدمی نکلا تھا جس کی انہوں نے گائے کو مار دی تھی۔ لڑکے نے کہا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، سالوں پہلے میں اپنے والد کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، آپ لوگ تو اس دن بغیر بتائے ہوئے چلے گئے، لیکن نہ جانے اس دن کیسے ہماری گائے چٹان سے گر کر مر گئی۔ کچھ دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ گزارا کیسے کرے۔ ہمارا تو سب کچھ ہماری گائے تھی، لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، تو میں نے کھیت میں لگی ہوئے درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھا کی اور اسے بازار جا کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس کام سے جو پیسے ملے ان سے میں نے فصل کی بیچیں خریدی اور ہل چلا کر کھیت میں ڈال دیے۔ اللہ کے کرم سے فصل اچھی ہوگی۔ فصل سے اچھے پیسے مل گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ پھلوں کا باغ لگا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ سارے باغ میرے ہیں۔ میں آس پاس کے گاؤں میں پھلوں کا سب سے بڑا تاجر ہوں، لیکن یہ سب کچھ کبھی نہیں ہوتا اگر اس دن میری گائے نہ مرتی۔ اگر میری گائے نہ مرتی تو آج بھی میں اس کے دودھ سے گزارا کرتا۔ مجھے کبھی نہیں پتا چلتا کہ میرے اندر اتنا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے اور میری زندگی بھی بغیر محنت کی چلتی رہتی۔ تو دوستو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گائے ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے سے کچھ کرنے سے روک رہی ہے، جو آپ کا کمفرٹ زون بن گئی ہے، جو آپ کا اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس گائے کو چٹان سے گرانا ہی ہوگا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ آسانیاں ڈھونڈیں گے، گائے کا دودھ ہی پی کر رہیں گے، چلو یار گزارا تو چل رہا ہے، زندگی تو چل رہی ہے،
कट तो रही है तो आप कभी भी फलों का बाग नहीं लगा पाएंगे। फलों का बाग लगाने के लिए आपको गाय को चट्टान से गिराना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस तरह की और कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर से लाइक कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।